ہمارے پاس خرم وٹو صاحب موجود ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے لائن پر ہمارے ساتھ ہیں. فوزیہ قصوری بھی لائن پر موجود ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے. اور ماروی میمن, اگر آپ اسمبلی کے اندر ہوتی تو ابھی خرم صاحب وقفے کے دوران کہہ رہے تھے کہ شاید آپ بھی اس کے حق میں ووٹ دے رہی ہوتی. آپ اس کے حق میں ووٹ دے رہی ہوتی؟ ایبسولوٹلی ناٹ, بیکاز اس میں کافی ایشوز ہیں. کیا ایشو ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ نے نیوٹرلٹی ڈیفائن ہی نہیں کی ہے. نیوٹرلٹی آپ ڈیفائن کر سکتے تھے آرام سے کہ جو لوگ کنٹیسٹ کیئر ٹیکر میں جائیں گے وہ کنٹیسٹ نہیں کر سکتے الیکشنز 2 سال کے لیے, ان کو گورنمنٹ سرونٹس کے جیسے ٹریٹ کیجیے. آپ کہہ سکتے تھے کہ وہ آفس بیررز نہیں ہوں گے پولیٹیکل پارٹیز کے. آپ کہہ سکتے تھے کہ ان کی کوئی ایکسپلسٹ پولیٹیکل افیلیشن نہیں ہوگی. آپ اس کے کچھ نارمز رکھ سکتے تھے. آپ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو پارٹیز باہر بیٹھی ہیں وہ لیگلی کانسٹیٹیوشن سپریم کورٹ کی نظر میں ساری ایکول ہیں. کوئی اس میں سے جو ہے پارٹی آف دا, ہاں وہ ساری اپنے آپ کو پارٹی آف دا فیوچر اس وقت کہہ سکتی ہیں, ان کا کوئی ایک ووٹ نہیں ہے, لیکن وہ ساری ایکولی امپورٹنٹ ہے اس وقت. مطلب جو عوامی جو سندھ کی یونائٹڈ پارٹی ہے تو بلوچستان کی کوئی ہے تو خیبر پختونخوا, آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو نیوٹرلٹی ہے اس کا معیار کا متعین کیا جانا ہے. گورنمنٹ اگر باہر 500 پارٹیز, کیونکہ سب کو ایکولی ٹریٹ کرنا پڑے گا, وہ بہت فنکشنلی ڈیفیکلٹ ہو جائے گا کہ آپ کنسلٹیشن کریں ساری باہر جو پارٹیز بیٹھی ہیں. بٹ نیوٹرلٹی کو آپ ڈیفائن کر سکتے تھے ایک. اور سب سے امپورٹنٹ جو الیکشن کمیشن کو آپ انڈیپینڈنٹ بنانے کے لیے 4-5 چیزیں کہہ سکتے تھے. فار ایگزامپل کنٹرول اوور رولز اینڈ ریگولیشنز ان کو دے سکتے تھے. ان کا جو بجٹ ہے اس کے اوپر ان کو کنٹرول دے سکتے تھے. ان کے جو اپوائنٹمنٹ آف الیکشن افیشلز ہے جن کا ان کے پاس اس وقت کوئی اختیار نہیں, وہ دے سکتے تھے. فار ایگزامپل اتھارٹی اوور گورنمنٹ اینٹیز دے سکتے تھے. پبلک ایکسیس ٹو الیکشن کمیشن ایکٹیویٹیز, یہ سارے کے ساری چیزیں لکھی ہوئی ہم نے دی ہیں بل میں. یعنی ادارے سے الیکشن کروانا ہے اس کو تگڑا کرنا تھا. بالکل اس کو کیجئے, کیونکہ باقی جو طریقہ ہے نا وہ تھوڑا فلف ہے کہ وہ مطلب بات چیز زیادہ ہے اس میں. دیکھیں 500 پارٹیز کو آپ کیسے اکوموڈیٹ کریں گے, کیونکہ کوئی ایک کسی ایک کے اوپر ابھی تک کسی آپ کے 2 جو اعتراض ہے, جو پارٹیز باہر ہیں ان کا ابھی کوئی اعتراض اس طرح بنتا نہیں ہے کہ ہمیں کنسلٹ نہیں کیا کیونکہ وہ تو پارلیمان سے باہر ہے. دوسرا آپ کا اعتراض یہ ہے کوئی 500 کا آپ کمیٹی بنائیے, جتنی بھی پارٹیز ہیں, آئی ڈونٹ نو کتنی پارٹیز ہیں, 500 تک تو ہوں گی باہر. ذرا خرم صاحب یہ جو بات ہے کہ اس کے اندر, اس بل کے اندر نیوٹرلٹی کا معیار مقرر نہیں کیا گیا. جن لوگوں نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا حصہ بننا ہے ان کو اس نظام کے اندر اور اس کے فوراً بعد سٹیک ہولڈرز نہیں ہونا, کیا یہ شرائط لکھی ہوئی ہے کہیں پہ؟ جی شکریہ دولت. سب سے پہلے تو آپ مہربانی کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. میں یہ عرض کروں گا کہ ابھی بھی یہ پروسیجر یہاں پہ جاری ہے اور 20th امینڈمنٹ بل جو ہے وہ پیش ہوا ہے الیکشن کمیشن کے متعلق. یہ ان کی رائے تو ہو سکتی ہے کہ اس میں نیوٹرلٹی کا ایلیمنٹ شامل نہیں ہے, لیکن دیکھیے کہ اس سے بہتر اور اس سے ٹرانسپیرنٹ اور اس سے زیادہ ٹھوس طریقہ کار کیا ہو سکتا تھا کہ آج مسلم لیگ نواز جو کہ ہماری ایک اپوزیشن جماعت ہے اور جس کا اپنا رول ہے, اس میں انہوں نے بھی اس امینڈمنٹ کو, اور تقریباً پچھلے ہفتے 10 دن سے یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. لیکن صاحب انہوں نے تو اپوز کرنا ہی نہیں تھا نا, ان کو تو آپ نے آن بورڈ لے لیا تھا, ان سے تو آپ نے پارلیمان سے باہر بات چیت کر لی تھی. جو پوائنٹس اٹھائے اس کا جواب دیجئے نا. نیوٹرلٹی والی وہ کہہ رہے ہیں جی نیوٹرلٹی کو ڈیفائن کیا جاتا ہے, کیوں نہیں کیا ڈیفائن آپ نے نیوٹرلٹی کو؟ نہیں دیکھیے یہ صرف بات کی بات ہے. ابھی بات کی بات کیوں ہے, آپ امینڈمنٹس کا 21 کریں گے پھر 22 کریں گے. جی گو اہیڈ. کمپریہنسو ڈاکومنٹ, تو میں یہ کوئی بھی ڈاکومنٹ جو ہے وہ کمپریہنسو نہیں ہوتا. آئین میں اضافے, آئین میں دیکھیے مجھے بات تو کرنے دیں نا, آپ نے اپنی بات کر لی ہے, بات سننے کا حوصلہ بھی تو رکھے نا آپ میری محترمہ بہن جو ہیں. تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی ڈاکومنٹ جو ہے وہ کمپریہنسو کبھی بھی اس کو آپ فائنل نہیں کہہ سکتے. تو آج ایک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک آزاد الیکشن کمیشن جو ہے اس کو فارمولیٹ اور اس کو آئینی کور دیا گیا ہے, اور اتنے زیادہ اختیارات الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے دیے گئے ہیں کہ اگر اپوزیشن اور اگر گورنمنٹ ایگری نہیں کرتی ہے تو کمیٹی بنے گی اور کمیٹی جو ہے وہ آگے نام ریفر کرے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. اسی طرح سے پروونسز میں بھی ہوگا. تو آئی تھنک کہ یہ ایک بڑا واضح طریقہ کار جو ہے وہ آئین میں آج متعارف کروا دیا گیا ہے. تو دس از بیسٹ. اچھا خرم صاحب, اب اس میں قباحت سن لیجئے. قباحت یہ نظر آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مرکز کی طرح صوبوں کے اندر بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ مل کر جو آؤٹ گوئنگ چیف منسٹر ہوگا وہ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ بنا کے جائے گا. اب سندھ کے اندر تو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے کوئی نہیں,
खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो JUI के लीडर हैं वो JUI तो आपके साथ मौजूद है। बलूचिस्तान के अंदर एक ही अपोजिशन के अंदर रिंद साहब हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं क्योंकि उनकी जान को खतरा है। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि कागज पर तो बड़ा अच्छा लगता है लेकिन 3 सूबों में तो फिर आपकी मनपसंद की हुकूमतें होंगी ना। जी तलत, इसमें आपकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है जो आपने सिंध के हवाले से पॉइंट रेज किया है, दैट इज ट्रू। बट KPK के अंदर भी यही है, KPK के अंदर भी आपका कोई जेन्युइन ऑपोजिशन नहीं है। बलूचिस्तान में पॉइंट रेज किया गया था बट इट विल बी एड्रेस्ड इंशाल्लाह ताला। और इस पे जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने आज यकीन दहानी करवाई है कि उस पे अपोजिशन लीडर जो है उस हवाले से यकीन दहानी क्या होती है, यकीन दहानी क्या होती है? देखें आपने जिस पार्टी का मैं समझता हूं ज़ाहिर है आप PMLN के जवाबदेह नहीं हो सकते, ना ही होना चाहिए, लेकिन नुक्ता नाज़रीन के सामने भी रखना चाहता हूं। जिस पार्लिमान और जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं उन्होंने एफिडेविट पर लिखकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर की हुई है कि हम आपके पास जनाब इस वजह से आ रहे हैं कि ये पार्लिमान डिसफंक्शनल हो गई है, ये रिडेंडेंट हो गई है अमली तौर पर, लिहाजा हम आपके पास आ रहे हैं। तो उस पार्टी का तो इस पार्लिमान के ऊपर एतमाद ही नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि आप जो फरमा रहे हैं, मेरा ये ख्याल है कि इसमें जो सिंध के हवाले से है वो भी जल्द डिसीजन उस पर भी हो जाएगा। और इसमें बुनियादी जो बात है देखने वाली और समझने वाली कि देखिए इस वक्त पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसने मुतफिका तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ये अमेंडमेंट जो पास की है, कलेक्टिव विजडम पे यकीन रखने वाले लोग जो हैं उसमें ये तो मैं नहीं कहता कि पूरी तरह से हर एक चीज जो है वो जामे और मुकम्मल होगी, यकीनन उसमें भी खामियां रह सकती हैं। इंसान जो है वो पूरी तरह से उस तरह से बाशऊर तो नहीं है, तो मुकम्मल नहीं होता, कुछ चीजें रह जाती होती हैं। तो आप इंसानियत ने बड़ी तरक्की कर ली है जी, बड़ी तरक्की कर ली है।